یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، وہ منافق تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش رکھیں، جیسے اوپر بیان ہو گیا۔ آ کے قسمیں کھا کھا کے کیا ہے اپنے ایمان کی دلیل، اپنے ایمان کی کیا ہے اس بات کو پیش کرنا۔ اللہ کہتا ہے حالانکہ اللہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، حالانکہ اگر وہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ انہی راضی رکھیں۔ اللہ کے رسول کو، اللہ کو راضی رکھنے کے بجائے یہ لوگ زیادہ تر فکر ان لوگوں کی کرتے جو ساتھ میں لوگ ہیں، تاکہ وہ مسلمان سمجھیں، لوگوں کے لیے کرتے۔ ان کو راضی کرنے میں کیا ہے قسمیں کھا کھا کے بتاتے کہ دیکھو ہم آپ میں سے ہیں، ہم آپ میں سے ہیں۔ یہ بھی منافقین کا ایک اہم ترین سلوک ہے، جو دین کے معاملے میں وہ بڑی بڑی باتیں کہہ جائیں گے، اور کوئی ایماندار صاحب ایمان انہیں پوچھے گا ایسی باتیں کہے تم نے، کہیں گے کہ نہیں جی میں تو کیا ہے مذاق کر رہا تھا، دل لگی کر رہا تھا۔ ہاں کبھی پردے کا مذاق اڑا دیا، کہیں داڑھی کا مذاق اڑا دیا، کہیں اسلامی شاعر کا مذاق اڑا دیا۔ کوئی اہل ایمان ان سے پوچھے کہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، تو فوری طور پر مذاق کا سہارا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے ایسے بدبختوں سے قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، مذاق کرنے کے لیے تمہیں یہی رہ گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات، اس کے رسول کے ساتھ مذاق، اور اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ مذاق، یہی رہ گیا اب تمہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین مرد اور ان منافقین عورتوں سے وعدہ کر رکھا ہے، اور ساتھ میں والکفار کافروں سے بھی کیا وعدہ ہے، نار جہنم خالدین فیہا، کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، کافی ہے وہ ان کے لیے وہ جہنم، ولعنہم اللہ، اور اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی لعنت ہو ان پر، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، اللہ کے شایع نہ تھا کہ وہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کو مٹا دیا، ان پر عذاب نازل کر دیا، تو دراصل کیا نہیں ہے کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا، نہ، بلکہ یہ خود اپنے ہی اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انہیں کیا چیز اصل میں بری لگی ہے، کیوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خار کھائے ہوئے ہیں، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہ خوش ہونے کے بجائے جلن حسد میں پڑے ہوئے ہیں، سوائے اس کے کہ کچھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو اپنی مہربانی سے غنی کر دیا ہے، اپنے رسول اور اپنے خاص اللہ کے رسول کے صحابہ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، صرف اس پر یہ لوگ حسد کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی جرم نہیں ہے ان کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی مہربانی سے مال عطا کر دیا تو یہ لوگ اپنی نظر کو بھول گئے، اپنے وعدے کو بھول گئے، اور بخل کرنے لگے، اور بڑے ہی بے اعتنائی کے ساتھ اپنے عہد سے پھر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پاداش میں ان کے دلوں میں نفاق ڈالتے۔ نفاق کی یہ ایک اور قسم ہے جو سمجھنا چاہیے کہ اللہ سے وعدہ کرو، پریشانی کی حالت میں اللہ اللہ کیا کرو، لیکن جب اللہ اس سے دور کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پامال کر دو، تو ایسے لوگوں کو اللہ کہتا ہے فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن وہ اس سے ملیں گے، یعنی قیامت تک کے لیے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، جس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اس لیے بھی کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور ایسے سنگدس مسلمانوں پر بھی جو اپنی مشقت کی کمائی کے سوائے کچھ نہیں رکھتے، ان پر بھی طعنہ کرتے ہیں۔ یہ منافق ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن یہ بدبخت مذاق نہیں اڑاتے، بلکہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، انہی کا مذاق ان پر الٹا کر دے گا، ان پر ڈال دے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہ بدبخت ایک تو اللہ کی راہ میں دیتے نہیں، لیکن دینے والے جو مومنین ہیں ان پر بھی طعن تشنیع کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر جب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی، یحلفون باللہ ما قالوا، اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کفر بکا اور اسلام لانے کے بعد کافر ہوئے، نیز انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا جو وہ کر نہ سکے، اور انہیں کیا چیز بری لگی تھی، اللہ یہ کہ اللہ
اس کے رسول نے اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دیا ہے۔ اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اگر یہ اعراض کریں تو اللہ انہیں دنیا میں بھی دردناک عذاب دے گا، آخرت میں بھی، اور ان کے لیے روئے زمین پر کوئی حامی و مددگار نہ ہو۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اور فرمایا کہ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، یؤذون النبی۔ کیا ایذا ہے، وہ کیا تکلیف ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہوا اذن، یہ سراپا کان ہے۔ یعنی بعض لوگوں کا یہ بھی شیوا تھا اس میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے اور اشارے کرتے، کچھ طنز کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیادار ہوتے کہ ان کی اس طرح کی بے حیا کاموں کو دیکھتے ہوئے بھی ڈائریکٹ پوچھتے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اغماض برت جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول جو نوٹس نہیں لیتے، اپنی رحم کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیتے، تو یہ اس پر بھی طنز کرتے ہوئے کہتے کہ یہ تو سراپا کان ہے جی، کچھ بھی بولو یہ صرف سنتا رہتا ہے، بس کچھ نہیں بولتا ہمیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بدبختو قل اذن خیر لکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کان رکھنا، اس طرح کیا ہے سن کے درگزر کر دینا، اصل میں وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ کہیں غصہ کرتے تو اللہ ناراض ہو جاتا اور تمہاری حالت دنیا میں زندگی گزارنے کے بھی لائق نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے یہ کانوں کا کچا ہونا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ اللہ پر اور مومنوں کے بات پر یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں ایمان لائیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے باوجود بھی، ان کی حرکات کو دیکھنے کے باوجود بھی ان کا نوٹس نہیں لیتے، تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بدبختو سنو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ رسول اصل میں کیا ہے، اللہ پر ایمان لایا ہے، اور مومنین جو ان کے ساتھ ہیں یقین کامل رکھتا ہے وہ مومنین کے باتوں پر، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کے لیے وہ رحمت ہے۔ اگر وہ غصہ کرتے تو یاد رکھو تمہارے لیے عذاب نازل ہونا شروع ہو جاتا، تو جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کے لیے رحمت ہے۔ اور یاد رکھو تمہاری جو حرکات و سکنات تم کر رہے ہو نا، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اس کے لیے تو ہم نے آخرت میں بڑا دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ وہ منافق تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش رکھیں، جیسے اوپر بیان ہو گیا، آ کے قسمیں کھا کھا کے کیا ہے اپنے ایمان کی دلیل، اپنے ایمان کی کیا ہے اس بات کو پیش کرنا۔ اللہ کہتا ہے حالانکہ اللہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، حالانکہ اگر وہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ انہیں راضی رکھیں۔ اللہ کے رسول کو، اللہ کو راضی رکھنے کے بجائے یہ لوگ زیادہ تر فکر ان لوگوں کی کرتے جو ساتھ میں لوگ ہیں، تاکہ وہ مسلمان سمجھیں، لوگوں کے لیے کرتے، ان کو راضی کرنے میں کیا ہے قسمیں کھا کھا کے بتاتے کہ دیکھو ہم آپ میں سے ہیں، ہم آپ میں سے ہیں۔ اللہ کہتا کہ اگر یہ واقعتاً مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں لگے ہوتے۔ پھر فرمایا کہ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ تو ہو کر رہنا ہے ان کے ساتھ۔ يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم
قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، فرمایا کہ منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو انہی منافقوں کے دلوں کا حال بتلا دے۔ آپ ان سے کہیے اور مذاق کر لو، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اسے یقیناً ظاہر کر کے رہے گا۔ یعنی ان کے جو بھی کرتوت ہیں وہ کرتوت کرنے کے ساتھ ساتھ ڈر بھی ہوتا تھا ان منافقین کو کہ کوئی صورت نازل نہ ہو جائے۔ یحذر المنافقون، منافقون کو یہ بھی کیا ڈر لگا رہتا تھا، ان تنزل علیہم سورۃ تنبئهم بما فی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کا حال کہیں قرآن مجید میں نازل نہ کرتے۔ ہاں لیکن اللہ تبارک و تعالی تو اپنے نبی کو بتا ہی رہا تھا کہ کون کیا کرتوت کر رہا ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ تم دین کے استہزاء کرتے ہو، کرو، مسلمانوں سے اللہ کے رسول سے مذاق کرتے ہو، کر لو، لیکن اللہ سب کچھ ظاہر کر کے رہا، رسول کو بتلا رہا ہے، اور تمہیں جس بات سے تم ڈر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی یقیناً وہ ظاہر کر کے رہے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اگر آپ ان سے پوچھیں تم کیا باتیں کر رہے تھے تو فوراً کہہ دیں گے ہم تو صرف مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ بھائی آپ ان سے کہیے کیا تمہاری ہنسی اور دل لگی اللہ اور اس کی آیات اس کے رسول کے ساتھ ہوتی ہیں؟ یہ بھی منافقین کا ایک اہم ترین سلوک ہے، جو دین کے معاملے میں وہ بڑی بڑی باتیں کہہ جائیں گے، اور کوئی ایماندار صاحب ایمان انہیں پوچھے گا ایسی باتیں کہے تم نے، کہیں گے کہ نہیں جی میں تو کیا ہے مذاق کر رہا تھا، دل لگی کر رہا تھا۔ ہاں کبھی پردے کا مذاق اڑا دیا، کہیں داڑھی کا مذاق اڑا دیا، کہیں اسلامی شاعر کا مذاق اڑا دیا، کوئی اہل ایمان ان سے پوچھے کہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو تو فوری طور پر مذاق کا سہارا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے ایسے بدبختوں سے قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، مذاق کرنے کے لیے تمہیں یہی رہ گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اس کے رسول کے ساتھ مذاق اور اللہ کے دین کے ساتھ اللہ کے ساتھ مذاق، یہی رہ گیا اب تمہیں، اور اس کے لیے بہانے کرتے ہو کہ ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ مذاق بھی تم دین کے ساتھ نہیں کر سکتے، تو کل قیامت کے دن اسی مذاق کے پاداش میں یا تو مذاق کہہ کے چھٹکارا پالو گے، لیکن اللہ کہتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ تم فی الواقع ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے۔ ان نعف عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر ہم تمہارے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیں تو دوسرے کو ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ یعنی ان میں جو دو طرح کے گروہ تھے، ایک گروہ سے وہ منافق مراد ہیں جنہوں نے اس طرح کی گفتگو میں حصہ تو نہیں لیا تھا، اور دوسرے گروہ میں وہ مراد ہوں کہ فی الواقع نفاق کی راہ چھوڑ کر حقیقت طور پر مسلمانوں کے اندر بات میں آ گئے ہو۔ تو اس واسطے فرمایا کہ ایک گروہ کو ہم معاف کر دیں، لیکن دوسرے گروہ کو جو نفاق میں مرتا ہے اس کو تو ہم سزا دے کے رہیں گے۔ اب یہاں سے خاص طور پر منافقین اور مومنین کے صفات کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ منافقین کون ہو سکتے ہیں، ان کے صفات سے ان کو کیسے ہم پہچان سکتے ہیں۔ ذرا اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھیں کہیں آپ ان میں سے تو نہیں ہیں۔ فرمایا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد ہوں یا عورتیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ایک ہی کے اندر ہیں، اور صفات ان کے کیا ہوں گے؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں۔ کنجوس، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یہ منافق دراصل ہیں ہی نافرمان فاسق لوگ۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین مرد اور ان منافقین عورتوں سے وعدہ کر رکھا ہے، اور ساتھ میں والکفار کافروں سے بھی کیا وعدہ ہے؟ نار جہنم خالدین فیہا، کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہی حسبہم،
کافی ہے وہ ان کے لیے وہ جہنم، وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی لعنت ہو ان پر، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، انہی لوگوں کی طرح ہیں جو ان سے پہلے بھی تھے، وہ لوگ تم سے زیادہ طاقتور مال و اولاد کے لحاظ سے تم سے بڑھ چڑھ کر تھے۔ تم کیا ہو؟ تمہارے سے پہلے بھی اس طرح کے لوگ اللہ کے نافرمان گزرے ہیں جن پہ چل کے تم گزر رہے ہو، لیکن وہ تم سے زیادہ مال و اولاد کثرت والے تھے۔ فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخذتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ فرمایا کہ انہوں نے اپنے مقدور بھر جو بھی تھا ان کا مقدر میں مزے لوٹنے کے وہ لوٹے، اور تم نے اپنے مقدر کے جو مزے ہیں وہ تم اب لوٹ رہے ہو۔ انہوں نے بھی استمتاع کیا تھا، انہوں نے بھی کیا لذتیں لوٹی تھی دنیا سے، رسول کا انکار کیا تھا، تم بھی مزے لوٹ رہے ہو۔ جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے مقدر کے مزے لوٹے تھے، اسی طرح تم بھی انہی باتوں میں پڑ گئے جن میں وہ پڑے ہوئے تھے۔ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں اللہ برباد کر دے گا، اور یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے۔ اس آیت میں قوم عاد، سمود، قوم نوح، قوم ابراہیم وغیرہ ایسی اقوام جن کی شان و شوکت تم لوگوں سے بڑھ کر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور انہیں بتایا ہے کہ تم سے زیادہ عیش پرست تھے اور تم سے زیادہ عیش و عشرت میں زندگی بسر کی تھی، لیکن یاد رکھو طاقت کے لحاظ سے تم سے مضبوط تر تھے، مال و اولاد کے لحاظ سے تم سے بہت آگے تھے۔ وہ لوگ بھی دنیا میں مست ہو کر آیات الہیہ کو، اللہ کی آیات اور اس کے رسول کو بھول گئے، اس کی نافرمانیوں پر اتر آئے، اور اللہ کی آیات سے مذاق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سے دل لگی ہنسی مذاق کرنے لگے تھے، اور آج تم بھی بعینی وہی کچھ کر رہے ہو۔ اللہ کو بھول جانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے دنیا میں کوئی اچھے کام کیے ہوں تو آخرت میں وہ سب کے سب رائیگاں جائیں گے، کیونکہ اعمال کی جزا تو صرف کیا ہے، ایسی صورت میں ملتی ہے جس کو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہو۔ ایمان ہی نہیں ہے تو پھر تو کیا ہے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ نتیجہ یہی ہوا ہے ان لوگوں کا بھی، اور تمہارا بھی وہی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہارا حال بھی پچھلے لوگوں کی طرح ہی ہوا، اور تمہارے اعمال غارت ہو گئے، اور تم سب کے سب خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اب جن کا ذکر مجمل ہوا تھا نام کے ساتھ یہاں ہو رہا ہے۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے ہیں جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، نوح کی قوم، قوم عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے باشندے، اور وہ بستیاں جنہیں ہم نے الٹ دیا۔ کون؟ قوم لوط۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، اللہ کے شایع نہ تھا کہ وہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کو مٹا دیا، ان پر عذاب نازل کر دیا، تو دراصل کیا نہیں ہے کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا، نہ، بلکہ یہ خود اپنے ہی اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اور آگے فرمایا، یہ تو منافقین کا تبصرہ ہو گیا، اب مومنین کا بھی تبصرہ سن لیجئے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، وہاں فرمایا بعضهم من بعض، ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں۔ یہاں فرمایا بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر،
نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ دیتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں، أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرمائے گا، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک وہ بڑا زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اب ان سے اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے ایسے مومنین سے؟ فرمایا کہ وعد اللہ المومنین والمومنات، اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مرد اور مومن عورتوں سے، جنات باغات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبہ، ایسے سدا بہار باغات اور پاکیزہ قیام گاہ، فی جنات عدن، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بہترین مساکن طیبہ، بڑے ہی پاکیزہ جگہ ہیں، فی جنات عدن، سدا بہار اسی کے اندر رہنے کی جگہ ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کے خوشنودی تو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر جو اللہ نے عطا کرے گا، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جسے وہاں منافقین کا تبصرہ کیا، یہاں پر کیا ہے، مومنین کا تبصرہ ہو گیا۔ آگے فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کافروں اور منافقوں کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ پیش آؤ، ومأواہم جہنم، کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر وہی چیز وہیں سے منافقین اور مومنین کا تھوڑا سا احوال قیامت کا بیان کرتے ہوئے اس وقت کے جو منافقین کے صفات بیان ہو رہی تھی، اسی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ آ گئے۔ فرما رہا ہے کہ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ بکا بھی تھا اور اسلام لانے کے بعد کافر ہوئے بھی، ہاں نیز انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کر رکھا تھا جسے وہ کر نہ سکے۔ اور آگے فرمایا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ فرمایا اللہ کی قسم کھا کر جب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی، یحلفون باللہ ما قالوا، اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کفر بکا اور اسلام لانے کے بعد کافر ہوئے، نیز انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا جو وہ کر نہ سکے، اور انہیں کیا چیز بری لگی تھی، الا یہ کہ اللہ اس کے رسول نے اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دیا ہے، اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اگر یہ اعراض کریں تو اللہ انہیں دنیا میں بھی دردناک عذاب دے گا، آخرت میں بھی، اور ان کے لیے روئے زمین پر کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔ یہ اصل میں توہین رسالت اور کلمہ کفر کا ایک واقعہ ہے جو اس وقت منافقین کے ساتھ ہوا تھا۔ کفر کا کلمہ کیا تھا جو ان منافقین نے بکا تھا، جسے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ انہوں نے نہیں کہا تھا، یحلفون باللہ ما قالوا، اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، انہوں نے کہا تھا ایک، اور یہ کلمہ کفر کا کلمہ تھا۔ تو یاد رکھیے یہ کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں بنانا، اور روایت میں مذکور وہ خاص واقعے کی طرف بھی ہے جو بخاری میں مذکور ہے۔ سیدنا زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ایک لڑائی غالباً غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر مہاجرین اور انصار کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا، تو عبداللہ ابن ابی کو یہ کہتے ہوئے انہوں نے سنا، یہ بڑے سچے پکے صحابی تھے زید ابن ارقم، لیکن عمر میں ابھی چھوٹے تھے، تو عبداللہ ابن ابی اپنی جماعت کے اندر تھا اور اس کو معلوم نہیں تھا سچا پکا ایک صحابی ہے، ایک بھی کافی ہے ان بدبختوں کے لیے، خواہ وہ عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ، اس نے سمجھا کہ یہ تو بچہ ہے، اس کا کیا لحاظ کرنا، تو اپنے لوگوں میں سمجھ کر اس نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ کھینچ لینے کا، مدد نہ کرنے کا اور ذلیل کر کے بات کرنے کا ارادہ کیا اور بات کیا۔
جو دراصل بات منافقون کے اندر، سورہ منافقون کے اندر تفصیل سے آئی ہے۔ تو لیکن زید ابن ارقم جو تھے نا، ان کو جا کر یہ بات دل پہ لگی، بدبخت ہمارے رسول کے خلاف ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، آ کے کہہ دیا اللہ کے رسول اس نے اپنی مجلس میں اس طرح کی بات کی، اور وہ بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيَخْرُجُنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، عزت والا ذلیل کو نکال باہر کرے گا۔ اور مراد اس سے یہ لے رہا تھا کہ عزت والا یہ ہے، اور نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذلیل ہے۔ تو یہ بات پہنچ، جب یہ پہنچ گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے پوچھا تو مکر گیا صاف، اور کہنے لگا آپ نے کیا کیا ہے، ایک چھوٹے بچے پر مجھ جیسے قوم کے سردار کو ذلیل کر دیا، میں کہوں ہرگز بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے ہی ساتھ ساتھ تصدیق کر دی کہ وہ جو بچہ تھا سچا تھا، اور اس کی بات صحیح تھی کہ اس کلمے کو انہوں نے ادا کیا، اور یہ کلمہ کفر کا کلمہ ہے جو رسول کی گستاخی میں اس بدبخت نے ادا کیا تھا۔ تو اس وقت بات بالکل واضح ہو کے سامنے آ گئی، اور وہ ہمو بما لم ینالوا، ارادہ بھی کر بیٹھے لیکن پہنچے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی بھی سازش کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انہیں کیا چیز اصل میں بری لگی ہے، کیوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خار کھائے ہوئے ہیں، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہ خوش ہونے کے بجائے جلن حسد میں پڑے ہوئے ہیں، سوائے اس کے کہ کچھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو اپنی مہربانی سے غنی کر دیا ہے، اپنے رسول اور اپنے خاص اللہ کے رسول کے صحابہ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، صرف اس پر یہ لوگ حسد کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی جرم نہیں ہے ان کا۔ ابھی بھی وقت ہے ان منافقین کو، فرمایا کہ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ اب بھی پلٹ آئیں توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا، لیکن وَإِن يَتَوَلَّوْا، لیکن ان کی روش یہی رہی، یہ اللہ اور اس کے رسول سے خار کھائے بیٹھے رہے اور اس طرح کی سازشیں کرتے رہے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، پھر اس دنیا کے اندر اس روئے زمین پر انہیں کوئی حامی و مددگار نہیں ملے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ان میں سے کچھ ایسے منافقین بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہم کو اپنی مہربانی سے مال و دولت عطا کرے گا تو ہم اس کے راہ میں ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بن جائیں گے۔ اور ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہوا کہ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی مہربانی سے مال عطا کر دیا تو یہ لوگ اپنی نظر کو بھول گئے، اپنے وعدے کو بھول گئے اور بخل کرنے لگے، اور بڑے ہی بے اعتنائی کے ساتھ اپنے عہد سے پھر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پاداش میں ان کے دلوں میں نفاق ڈالتے۔ نفاق کی یہ ایک اور قسم ہے جو سمجھنا چاہیے کہ اللہ سے وعدہ کرو، پریشانی کی حالت میں اللہ اللہ کیا کرو، لیکن جب اللہ اس سے دور کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پامال کر دو، تو ایسے لوگوں کو اللہ کہتا ہے فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن وہ اس سے ملیں گے، یعنی قیامت تک کے لیے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، جس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اس لیے بھی کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بھی نفاق ڈالتا ہے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گر گڑائے ہوئے لمحات کو جو لوگ بھول جاتے ہیں دنیا ملنے کے بعد، ایسوں کو قیامت تک کے لیے ان کے دل میں نفاق ڈال دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم وان اللہ علام الغیوب،
کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے مخفی راز اور سرگوشیوں تک کو جانتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ غیب کی سب باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ ان منافقین میں کچھ ایسے بھی ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اور ایسے سنگ دست مسلمانوں پر بھی جو اپنی مشقت کی کمائی کے سوائے کچھ نہیں رکھتے، ان پر بھی طعنہ کرتے ہیں۔ یہ منافق ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن یہ بدبخت مذاق نہیں اڑاتے بلکہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، انہی کا مذاق ان پر الٹا کر دے گا، ان پر ڈال دے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہ بدبخت ایک تو اللہ کی راہ میں دیتے نہیں، لیکن دینے والے جو مومنین ہیں ان پر بھی طعن تشنیع کرتے ہیں۔ خاص طور پر دو چیزیں بتایا اللہ نے یہاں پر، والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنین ہیں ان پر بھی طعنہ زنی کرتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے کثیر مال تبوک میں دیا، اتنا دیا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ منافقین بدبختوں نے کہا کہ دیکھو یہ دکھاوے کے لیے کیا کر رہا ہے، ایک تو خود دیتے نہیں ہیں، لیکن جو خوشی سے مال آ کے دے رہے ہیں ان پر بھی طعنہ کر رہے ہیں۔ اور ایک دوسرے صحابی تھے، ان کا حال یہ تھا کہ بالکل تنگ دست صحابی تھے، کوئی چیز نہیں تھی، رات بھر یہودی کے ہاں مزدوری کی، اور اس کے عوض چند کھجوریں ملی تو وہ کھجوریں لے آ کے دیے۔ تو ایسے مومن پر بھی تذکر کر رہے تھے کہ دیکھو جی یہ 4-5 کھجوریں لا کے دے کر گویا کہ کیا ہے بہت بڑا کوئی پہاڑ اٹھا دیا، اب تو کیا ہے یہ 4-5 کھجوروں سے لشکر بنے گا، اور جو ملک روم کا سب سے بڑا بادشاہ اس وقت دنیا کا ہے، یہ 4-5 کھجوروں سے جا کے جہاد کریں گے یہ لوگ۔ یہ بھی مذاق بنا۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، تنگ دست مسلمانوں پر جو اپنی مشقت کی کمائی لے آ کے اللہ کے رسول کے پاس دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس پر بھی یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے سخر اللہ منہم، یہ منافق ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق انہی پر الٹا کر دے گا، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالی تنبیہاً بیان کر رہا ہے کہ ان کا نفاق کتنا زبردست، اور ایسے منافقین اللہ کی نظر میں کتنے گرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول اگر آپ ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کر دیں تو اللہ ان کے لیے قبول نہیں کرے گا۔ یہ سلسلہ آگے آ رہا ہے انہی منافقین کی صفات کے ساتھ، وقت ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں اگلی بات رکھیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔